السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد صدق الله العظيم۔ درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے، ہم فقیروں پر بھی ایک نظر کرم ہو جائے، ہم فقیروں پر بھی ایک نظر کرم ہو جائے، الفشا ہے
بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے سبز گنبد کی فضاؤں تو کہاں جاؤں میں سبز گنبد کی فضاؤں تو کہاں جاؤں میں تیرا غافل ہے پرنشان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیرے ملک قلم دان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ورؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم. میں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند محبت سے پورا مجمع جھوم کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃً دائمۃً بدوامی ملک اللہ. اس درود شریف کو جو شخص ایک دفعہ پڑھے تو میرا اللہ اسے 6 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آئیے میں بھی حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے نعت مبارکہ گنگناتا ہوں. امید کروں گا کہ آپ میرا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، مل کر درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ. سب کی آواز ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آقا کو پکار بندے آقا کو پکار, آقا کو پکار بندے آقا کو پکار, آقا کو پکار بندے آقا کو پکار. انشاءاللہ ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار. آقا کو پکار بندے آقا کو پکار, آقا کو پکار. آقا 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 آقا, سب کی آواز ہے آقا آقا آقا, اور بلند آواز سے آقا آقا آقا. آقا کو پکار بندے آقا کو پکار, آقا کو پکار بندے آقا کو پکار. ان کے ہاتھ میں کل کنجی ہے, رب نے انہیں مختار کیا, رب نے انہیں مختار کیا. ہم کو ان کا منگتا بنایا اور انہیں سرکار کیا, اور انہیں سرکار کیا. جو سرکار کے در کا گدا ہے, جو سرکار کے در کا گدا ہے وہ خود ہے مختار. آقا کو پکار بندے آقا کو پکار بندے آقا کو پکار. انشاءاللہ ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا سب کا بیڑا پار. آقا کو پکار بندے آقا کو پکار, آقا کو آقا کو پکار. آقا 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 آقا. اعلیٰ حضرت نے یارو یہ سبق ہمیں سکھلایا ہے, یہ سبق ہمیں سکھلایا ہے. اعلیٰ حضرت نے یارو یہ سبق ہمیں سکھلایا ہے, یہ سبق ہمیں سکھلایا ہے. جو گستاخ خدا و نبی ہے اپنا نہیں وہ پرایا ہے, اپنا نہیں وہ پرایا ہے. بولو اپنا نہیں وہ پرایا ہے. اور ہاں ایسے گستاخوں پر, ہاں ایسے گستاخوں پر مولا کی ہے پھٹکار. آقا کو پکار بندے آقا کو پکار, آقا کو پکار بندے آقا کو پکار. انشاءاللہ ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار. آقا کو پکار بندے, ویری گڈ. آقا کو پکار بندے پکار. انشاءاللہ ہو جائے گا سب کا بیڑا پار. آقا کو پکار بندے آقا کو پکار. آقا 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 آقا. کیوں غمگین ہے تو اے سید, در پر وہ بلوائیں گے, در پر وہ بلوائیں گے. کیوں غمگین ہے تو اے سید, در پر وہ بلوائیں گے, در پر وہ بلوائیں گے, در
پر وہ بلوائیں گے، کیوں غمگین تو اے سید، در پر وہ بلوائیں گے، در پر وہ بلوائیں گے، در پر وہ بلوائیں گے، کیوں غمگین ہے تو اے سید، در پر وہ بلوائیں گے، در پر وہ بلوائیں گے۔ آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار۔ آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار بندے کو پکار، آقا 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 آقا، کیوں غمگین ہے تو اے سید، در پر وہ بلوائیں گے، ہاں در پر وہ بلوائیں گے، کیوں غمگین ہے تو اے سید، در پر وہ بلوائیں گے، در پر وہ بلوائیں گے، جلد مدینے جائے گا تو، جلد مدینے جائے گا تو، لگتے ہیں آثار۔ آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار۔ آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ اور محبت سے بولو، مل کے پڑھی یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، بولو یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، عصیان میں ڈوبا سر بسر اعمال میں ایک ہے صفر، عصیان میں ڈوبا سر بسر اعمال میں ایک ہے صفر، صدقے میں غوث پاک کے، صدقے میں غوث پاک کے، کر دو کرم کی ایک نظر، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا لا کرم، بولو یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، جس چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، بولو یا کرم، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، میں بروں میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں بروں میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، یا
رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم بولو یا رسول اللہ کرم یا حبیب یا رسول اللہ کرم. وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کرم. تیرے شاکر اور رضوان پر سنی دعوت اسلامی پر. تیرے شاکر اور رضوان پر سنی دعوت اسلامی پر. صدقے میں بندہ نواز کے صدقے میں بندہ نواز کے صدقے میں خواجہ پاک کے صدقے میں غوث پاک کے کر دو غلاموں میں قبول یا رسول اللہ کرم یا لا کرم بولو یا رسول اللہ کرم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم. نہ کسی کے اشک پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. نہ کسی کے اشک پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. جسے چاہے جیسے نواز دے جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ درے حبیب کی بات ہے یا رسول اللہ کرم یا لا کرم یا رسول اللہ کرم بولو یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم. اور محبت سے بولو الحمدللہ. ہم نے نعت مبارکہ گنگنایا. الحمدللہ آج ہماری دوپہر میں ایک جگہ پر محفل تھی اور ابھی ہم یہاں پر آئے. اب انشاءاللہ اس کے بعد بھی ایک اور محفل ہے. یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی تعداد تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے اب ٹھنڈے پڑ جائیں گے, اب نہیں منائیں گے یا اب کم منائیں گے, لیکن دیکھیے دن بدن محفلیں تو بڑھ رہی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میں نے جو آیت کریمہ پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے اور بے شک مفہوم کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق وہ سب سے عظیم ہے. یعنی میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق, کردار, بیہیویئر یہ سب سے افضل, سب سے بہتر ہے. آج آپ اور میں اپنا جائزہ لیں تو ہمارا بیہیویئر کیسا ہے؟ ہمارا بیہیویئر کیا گڈ ہے یا بیڈ ہے؟ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے کہ جس سے کوئی ہم سے ملتا ہے تو دوبارہ ملنے کی خواہش رکھتا ہے یا نہیں؟ تو آج انشاءاللہ اس موضوع پر میں کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا. آپ بھرپور توجہ سے سنیں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے حصول برکت کے لیے. جیسے پڑھاؤں سارا مجمع جھوم کر پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تھوڑی سی محبت کو اور بڑھائے اور بلند آواز. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک
یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک درود پڑھاتا ہوں، پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اس درود پاک کو جو بندہ کثرت سے پڑھتا ہے، میرا اللہ اس بندے کے دل میں اور چہرے پر نور پیدا فرماتا ہے۔ ایک گزارش کرنا چاہوں گا، یہاں بچے بھی موجود ہیں اور بڑے حضرات بھی۔ بہت سے ہمارے نوجوانوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن معاذ اللہ ایک غلط رسم، ایک غلط رواج پر عمل کیا۔ شاید آپ کے یہاں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ اس دن بہت سے لوگوں نے پٹاخے پھوڑے، ہے نا، پھول جڑی، پٹاخے۔ تو یاد رہے کہ یہ سب ناجائز و حرام کام ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ نور والے آقا کے چاہنے والے، ہمیں آگ سے کھیلنا نہیں ہے۔ ہم ناری تھوڑی ہے، ہم تو نوری ہیں، ہم نوری ہیں نا، کہ الحمدللہ۔ تو ہمیں آگ سے اس طرح مستی نہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے۔ تو جو بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں یا لا چکے پھوڑنے والے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا ابھی سے اس کو پھینک دیں۔ اور ماں باپ سے بھی اپیل ہے کہ وہ بچوں پر دھیان دیں کہ بچوں کو اگر پیسہ دیتے تو بچہ اس میں کیا کر رہا ہے، کھانے پینے کے لیے یا پھر اسے یوں ہی ضائع کرنے کے لیے، ورنہ ماں باپ بھی برابر کی گناہ گار ہوں گے۔ اگر ماں باپ کو معلوم ہے یا وہ خود سے پیسہ دے رہے یا خود لا کر دیتے بیٹا لے کھیل، تو یاد رہے کہ یہ سب فضول خرچی ہے، اور اس سے بتائیے کتنا بڑا نقصان۔ ایک تو پولوشن پھیل رہا ہے نا، آپ دیکھیں اسی سے جو ہوا میں یہ پولوشن پھیلتا ہے، اس سے معاذ اللہ لوگ کینسر کے مریض ہوتے ہیں، کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہوتا ہے، اسی سے۔ بات سمجھ رہے پیارے بچوں؟ تو یاد رہے کہ یہ پٹاخہ بازی، یہ پھول جڑی اور یہ اس طرح انگار سے اس طرح کرنا، یہ ہمارے اسلام میں اجازت اس کی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ ہمیں چاہیے کہ اس سے کوسوں دور رہے، بلکہ اس سے اچھا آپ کوئی اچھی چیز کھا پی لیں۔ بات سمجھے؟ لیکن اس طرح کریں گے، اب بتائیے بہت ساری خواتین بھی جو راستہ چل رہی وہ ڈر جاتی ہے، بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی جو کمزور دل والے تو وہ بھی ڈر جاتے ہیں، اس سے کھانسی بھی آتی ہے، نہ جانے کیا کچھ۔ تو یاد رہے کہ اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں بتانا ہے کہ ہمیں ڈی جے لگا کر یا پٹاخہ پھوڑ کر نبی کا جشن نہیں منانا ہے، ہمیں نبی کا جشن نعت مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے منانا ہے۔ ہمیں نبی کا جشن درود و سلام کی محفل سجا کے منانا ہے۔ ہمیں نبی کا جشن چہرے پر داڑھی سجا کر منانا ہے۔ ہمیں نبی کا جشن مسجدوں کو فل کر کے، یعنی مسجد بھرو تحریک اور مسجد بھرو اس ایک مہم چلا کر چلانا ہے۔ کہیں انشاءاللہ کہ مسجد بھرے، آپ اپنے کردار کو سنواریں۔ آج ہمارا بیہیویئر یعنی ہمارا اخلاق کہاں جا رہا ہے؟ میں نے آیت کریمہ پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے محبوب کا خلق سب سے عظیم ہے۔ اس آیت پاک کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک بھی خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے اخلاق اچھے ہو۔ آج میں نے آپ نے سوچا کہ جس کا لباس اچھا، جس کا چہرہ مہرہ اچھا، جس کا قد اونچا، جس کے پاس بہت ساری ڈگری ہو، جس کے پاس میں بہت سارے دھن دولت پیسے ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہو، نوکر چاکر ہو، جس کا بڑا بنگلہ ہو، یاد رہے نہیں وہ بہتر نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، جس کے اخلاق عمدہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی غریب بھی ہے، اگر دکھنے میں رنگ کالا بھی ہے، اگر بظاہر قد ہائٹ چھوٹی بھی ہے، آپ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے تو وہ ہر ایک کا دل جیت لیتا ہے، اور ہر کوئی اس سے ملے تو دوسری مرتبہ ملنے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کوئی پڑھا لکھا ہے، دکھنے میں رنگ اگرچہ چمڑی گوری ہو، اگرچہ ہائٹ بہت اونچی ہو، اگرچہ بہت ڈگریاں ہو، اگرچہ بہت پیسے والا ہو، لیکن اگر اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اگر اس کے اخلاق ہی خراب ہے، اگر بدتمیزگی، جہالت، جب زبان کھولتا ہے تو کسی نے کہا نا یوں تو انسان خاک ہے لیکن زبان میں آگ ہے۔ اللہ
یہ تو انسان خاک یعنی مٹی سے بنا ہے، لیکن زبان میں آگ ہے۔ ارے زبان جب کھلتی ہے تو پھر اتنی سختیاں، پھر اتنا لہجہ اتنا سخت کہ پوچھو مت۔ تو یاد رہے کہ ہمیں اپنے اخلاق پر توجہ دینی ہے، کہیے انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جس کا اخلاق سب سے اچھا، اور تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہو، یعنی گھر والوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ آپ اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی بہت پائی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی دوستوں میں بڑے خوش ہیں، دوستوں میں بڑے خوش ہیں، لیکن گھر میں بھائی بہنوں سے بنتی نہیں، گھر میں ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک نہیں ہے، لیکن باہر بہت اچھے ہیں۔ تو یاد رہے نہیں بلکہ جو گھر میں سب سے اچھا ہو۔ اسی لیے حضور امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم ہند حافظ و قاری مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب حضرت نے بڑا پیارا جملہ اپنے بیان میں ارشاد فرمایا تھا کہ مرد وہ نہیں ہے کہ جس کے گھر پہنچنے کے بعد بچے ڈر جائے، بیوی سہم جائے کہ میرا شوہر آ گیا، بچے ڈرے ابا آ گئے، اب ایک جگہ بیٹھ جائے، اب بالکل ڈر جائے، بچک جائے، خوف زدہ ہو۔ نہیں بلکہ مرد وہ ہے کہ جس کے گھر پہنچنے کے بعد بیوی بھی خوش ہو، بچے بھی خوش ہو، اور اس کے آنے کی لوگ مبارکباد دیں، آنے پر لوگ کہے کہ اب میرے ابو آ گئے، اب تو میں باہر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت، ابو سے اتنی محبت ہو، بیوی کو شوہر سے اتنی محبت ہو۔ لیکن آج کچھ ہمارے بھائی بھی مزاج بڑا سخت ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ اگر وہ بیل بجاتے ہیں، گھر میں آئے تو باہر سے بیل بجایا، اور ایک بار بجایا، اگر آنے میں تاخیر ہو تو بجاتے رہیں گے، اور اتنی دیر تک کہ پوچھو مت۔ تو یاد رہے کہ اس طرح یعنی بس سختی، اتنا دیر کیوں ہوئی دروازہ کھولنے میں، پھر آنے کے ساتھ نہ سلام، نہ محبت کے کچھ الفاظ، نہ چہرے پہ تبسم، بلکہ آنے کے بعد پھر گھر میں لڑائی جھگڑا، پھر بیوی پر معاذ اللہ کبھی ہاتھ اٹھائے، کبھی بچوں کو چلائے۔ تو یاد رہے ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے بزرگ نے فرمایا نا، کسی کو ستا کر کیا ملے گا۔ ایک استاد صاحب تھے، ان کے پاس بچے پڑھ رہے تھے، تو ایک بار بچوں نے کہا کہ چلو حضرت تھوڑا مستی کرتے ہیں، اور بچوں نے کہا کہ مستی کرے، تھوڑا سی کچھ کھیلے۔ تو استاد نے کہا کیا کریں گے؟ تو بچوں نے کہا چلیے کہیں باہر چلتے، ٹہلیں گے، پھر کوئی موقع ملے گا تو مستی کریں گے۔ اب استاد صاحب ساتھ میں نکلے، غور سے سنیں پیارا واقعہ ہے، بچے لے گئے، اب بچے ساتھ میں تھے۔ ایک شخص جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے باہر اپنے جوتے اتارے، اور اتارنے کے بعد وہ آگے بڑھا اور وہ اپنے کام میں لگ گیا، جس کام سے نہیں کھیتی باڑی آگے بڑھ گیا۔ اب اس نے باہر جوتے اتارے تھے، اب بچوں نے کہا استاد صاحب سے کہ استاد صاحب کیوں نہ ایسا کرے، ان کا ایک جوتا اٹھا لیتے اور چھپا دیں گے، بات سمجھ رہے نا، چھپا دیں گے، پھر بعد میں یہ آ کر پریشان ہوں گے اور ڈھونڈیں گے، پھر بعد میں ہم لا کے دے دیں گے، لیکن تھوڑا پریشان کرتے۔ تو استاد صاحب نے بچوں کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، شفقت سے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا ایسا کیوں کرتے ہو، اس طرح کرو گے وہ پریشان ہو جائے گا، اس سے بہتر تم کو کچھ کرنا ہی ہے نا، یعنی کوئی اچھا ہی اگر کرنا، کھیلنا ہی ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ وہ شخص جو گئے ہیں، یعنی ایک شخص جو گیا تھا دیہاتی، اب ایک کام کرتے، اس نے جوتا اتارا، اس کے جوتے کے اندر چند پیسہ رکھ دیتے۔ اب پیسہ رکھ دیں گے، وہ بظاہر غریب ہے نا، ضرورت مند ہوگا۔ آپ استاد نے کہا کہ ہم جوتے میں پیسہ رکھ دیں گے، جب وہ باہر آ کر چپل پہننے، جوتا پہننے لگے تو پیر ڈالیں گے تو معلوم پڑ جائے گا نا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نوٹوں کی گڈی رکھیں گے اور بس رکھ دیں گے، اب دیکھنا پھر بعد میں اچھا لگے گا۔ اب ہوا یوں کہ بچوں نے کہا چلو، استاد نے کہا، بڑے مان لیے۔ اب وہ شخص گیا، یعنی چلا گیا تھا، اس کا جوتا باہر تھا، اب بچوں نے جا کر استاد صاحب نے دیا کچھ پیسہ، یعنی نوٹ کی شکل میں، اور بچے جا کر اندر رکھ دیے۔ اب دیکھ کے منظر دیکھ رہے، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، اچھا لگے گا۔ اب وہ شخص اپنے کام سے فارغ ہو کر آیا، اور اس نے جیسے ہی باہر آ کر پیروں میں جیسے ہی جوتے میں پیر ڈالا، تو ڈالنا تھا کہ کیا اس کو کچھ محسوس ہوا، اس نے پیر باہر نکالا، پھر ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس میں نوٹ کی گڈی۔ اب اس دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا، یہاں وہاں دیکھتا ہے کہ کس نے ڈالا، یہ میرا ہے کہ نہیں، کہاں سے آیا۔ اب وہ تھوڑا کشمکش، خوشی تو ہوئی، پیسے سے کون خوش نہیں ہو، لیکن تھوڑا سی کشمکش میں بھی آیا، کیا کروں۔ اب جیسے وہ یہ سوچ رہا ہے، پیسہ ہاتھ میں لے کے گنتا ہے، اچھا خاصا ہے، اب فوراً استاد صاحب بچوں سے کہتے بیٹا چلو،
اب بچے ساتھ میں ہوتے ہیں، استاد ساتھ جاتے ہیں اور سلام دعا ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ بچوں سے بچوں بتاؤ یہ کس نے کیا، تو بچے خود آ کر کہتے ہیں کہ سنیے سنیے یہ ہم نے کیا، ہم تو چاہتے تھے آپ کو ستانا، آپ کو پریشان کرنا، لیکن ہمارے استاد نے کہا اس طرح سے کرو، ہم نے کیا، اب بتائیے آپ کو کیسا لگا؟ انہوں نے کہا بڑا اچھا لگا، لیکن یہ لو پیسے آپ کے ہیں، آپ نے شاید یہی مستی کی، تو کہا نہیں نہیں یہ آپ ہی لے لیجیے، یہ آپ ہی لے لیجئے، یہ آپ ہی کو مبارک ہو، اور ہم تو یوں کھیل رہے تھے۔ اب استاد نے بچوں سے پوچھا بیٹا بتاؤ اچھا لگا کہ نہیں؟ اب وہ جو غریب ضرورت مند تھا اس نے لیا، اللہ کا شکر کیا اور استاد سے کہا شکریہ آپ کا، بچوں سے کہا پیارے بچوں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس طرح میری مدد کی۔ اب استاد نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں بتاؤ اب اچھا لگا کہ نہیں؟ تو بچوں نے کہا ابھی بہت اچھا لگا، تو کہا کہ تم اس طرح کرو کہ کسی کا دل خوش کر دو، تو یقیناً خوش کرنے پر جو مزہ آئے گا اصل میں وہی مزہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت سارے بچے وہ کسی کے گھر کے باہر اگر بیل گھنٹی لگی نا تو 12 بجا کے بھاگ جاتے ہیں، پھر ستانے میں مزہ آتا ہے، تاکہ ستا کر بھاگیں گے یا پھر دروازہ دستک ہے نا نوک کر کے پھر بھاگ جائیں گے۔ اب جب تک گھر والا آیا باہر دیکھا غائب کون ہے، کیوں چلا گیا مستی، تو یاد رہے کسی کو ستا کر خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ کسی کو خوش کر کے خوش ہو جاؤ، کہیے انشاءاللہ۔ اور فرمایا گیا نا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، تم میں بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں حسن اخلاق کیا، ہمارا حسن اخلاق ایسا ہے، اولیاء اکرام کی زندگی پڑھے۔ ایک اللہ کے ولی آپ کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے شخص کو دیکھا کہ شراب کے نشے میں، اور شراب کے نشے میں دھن زمین پہ پڑا ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے نا وہ ایک نالی گٹر کے پاس ہے، لیکن وہ زبان سے یا اللہ کہہ رہا تھا، یا اللہ۔ تو بزرگ کو رہا نہ گیا، آپ قریب گئے اور اسے وہاں سے اٹھایا اور اس کے منہ کو دھلایا، یہ سبحان اللہ، پانی مارا اور اس سے کہا کہ کلی کرو، پانی مارا، چہرہ صاف کیا۔ اب ہوا یوں کہ وہ بزرگ گھر چلے گئے اور انہوں نے گھر جا کے کھانا وغیرہ کھا کے سو گئے، تہجد کے لیے اٹھے۔ اب تہجد میں وہ اللہ والے اٹھے اور مسجد کا رخ کیا۔ جب مسجد میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ان سے پہلے ایک کوئی آنے والا آ گیا جو پہلی صف میں بیٹھا ہے۔ اب ان کو حیرت ہوئی کہ آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں، کون نوجوان آیا، کون نمازی بن گیا، کون آیا ہے پہلی صف میں؟ آپ اندر تشریف لائے، قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی نوجوان جس کا منہ انہوں نے دھلایا تھا، جو اب تک کے شرابی تھا، اب وہ نمازی بن گیا۔ آپ کو حیرت ہوئی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہ آیا۔ غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھلایا، ہم نے اس کا دل دھو دیا، ہم نے اس کا دل دھو دیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، معلوم ہوا کہ اللہ والے اس طرح اپنا اخلاق پیش کرتے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے، ایک گلی ہے، ایسی پتلی گلی ہے کہ ایک شخص جا سکتا ہے، کہیں کہ ہوتا ہے نا، آپ کے یہاں بھی شاید ہوگا، ہمارے یہاں بھی ہے کہ ایک ہی شخص جا سکتا ہے، ایک ہی شخص آ سکتا ہے، دو جن ایک ساتھ دو لوگ جا نہیں سکتے، دو لوگ آ نہیں سکتے۔ اب ہوا یوں کہ وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ داخل ہو ہی رہے تھے، سامنے سے کتا آیا۔ اب جیسے ہی کتا ہے نا تو آپ پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے اس سے بلایا کہ آ جا۔ اب جو ساتھ میں مریدین محبین تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیا کیا؟ وہ کتا تھا، جانا ہکال دیتے اس سے، آپ تشریف لے جاتے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، محبت سے بولو۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کہیں ایسا نہ ہو اگر میں نے اس سے کمتر جانا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی تو؟ آپ نے فرمایا اسی لیے وہ آ رہا تھا، میں نے سوچا اسے آنے دوں، بعد میں تو میں آگے بڑھوں گا۔ تو معلوم وہ اللہ والوں کا یہ اخلاق ہوتا تھا کہ آج ہمارا اخلاق یہ ہے۔ آج برا نہ مانے، آج ہم لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیے، عمرہ پہ عمرہ کیے، ہر چھٹی شریف اجمیر شریف گئے، ہر جمعرات کو کسی ولی کی بارگاہ میں گئے، لیکن اللہ رحم و کرم فرمائے آج ہمارے اخلاق اچھے نہیں، ہمارے معاملات اچھے نہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ جو سب کچھ کرتے ہیں لیکن معاذ اللہ کتنوں کا پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، بس کتنوں کا پیسہ فراڈ۔ ابھی کل ہی کے دن رات ایک شخص کے بارے میں سننے کو ملا کہ اس نے معاذ اللہ گھر دکھانا تھا، یعنی کسی نے بتایا میرا گھر بیچنا ہے، تو اس نے وہ چابی لے لیا، کسی کو دکھایا اور پھر اس کو پورا بیچ دیا اور کہا یہ میرا گھر ہے تو مجھے پیسہ دے، اور جو پیسہ ملا وہ صاحب خانہ گھر والے کو بھی نہیں دیا، وہ پیسہ اچھا خاصا لے کر بھاگ گیا۔
اور جو گھر والے تھے وہ آئے، کوئی اور رہنے آیا، پھر کہا کہ تم، تو کہا کہ ہم نے تو سودا کر لیا اس شخص سے، تو کہا ارے وہ، پھر بعد میں اس کا نمبر بند، وہ گھر بدل دیا، سب کچھ۔ اللہ، ایسے بہت سارے، ایک نہیں، ایسے بہت سارے کیسز، کئی ایسے بلڈنگ بنا رہے، کسی سے کہتے پیسہ دو آپ کو گھر ملے گا، آپ کو ہم آدھا پارٹنرشپ میں لیتے ہیں، لیکن بن جاتی ہے بعد میں پیسہ دیتے نہیں۔ کئی ایسے جو مزدوروں کو پیسہ اٹکا کے رکھتے ہیں، مزدور بیچارے جو مانگتے ہیں، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، لیکن آج کئی ایسے ہیں جو ان پر بھی ظلم کرتے ہیں، کئی ایسے، اچھا کچھ ایسے لوگ کو بیماری بھی ہوتی ہے کہ بھائی 100 روپیہ دو نا، 50 روپیہ دو نا، 200 روپے کی ضرورت، اچھا مانگ لیں گے بعد میں دیں گے نہیں۔ اچھے خاصے، میں آپ کو بتاؤں میرے سے خود پرسنلی کئی ایسے جو اچھے خاصے آدمی بڑے ہیں، لیکن وہ دیکھتے نا کبھی لباس لیا، وہ کہتے ہیں حضرت 500 روپے دو نا، بعد میں آپ کو دے، لیکن میں دیا نہیں، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ ابھی مانگ رہے نا، پھر یہ بعد میں اور مانگیں گے، اور مانگتے مانگتے پھر یہ مانگنے والے بنیں گے۔ اچھا اور دوسری بات یہ کہ جو ہٹے کٹے ہیں، ضرورت مند تو بات الگ ہے، اچھا جو دینے والے وہ بھی الگ بات ہے، لیکن معلوم ہے جب کہ یہ دینے والا ہی نہیں بنتا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ قرض ایک ایسی چیز ہے نا کہ کسی کو آپ دے دو سامنے والا گول ہو جاتا ہے، ایسا کہ نمبر بھی بدل دے گا، فون بھی نہیں اٹھائے گا، ملے گا نہیں۔ تو یاد رہے کہ اس طرح ہماری معاملات آپ دیکھیں بہت دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، کئی لوگوں کے معاملے بہت معاذ اللہ برے ہو رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ ہمیں اپنے معاملات پر بھی دھیان دینا ہے، کہیے انشاءاللہ۔ حسن اخلاق یہ بہت اہم چیز ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی پڑھے، اولیاء اکرام کی زندگی پڑھے، تو ان کے اندر حسن اخلاق کے وہ ایسے پیکر ہوتے تھے نا کہ کوئی اگر ان سے ملنے آتا تو آپ اس سے ایسے ملا کرتے تھے کہ گویا ابھی ابھی نہیں ملے بلکہ کئی سالوں سے ملے ہوئے۔ بات سمجھ رہے؟ اچھا کوئی اگر ان سے ملنے آتا، روتا ہوا آتا تھا، مایوس آتا تھا، تو اس سے ایسی بات کرتے تھے کہ ان کی باتوں سے، ان کے الفاظوں سے سامنے والے کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی آئے تو ہم اس کو نیچے گرا دیتے ہیں، ہم اس کو دبا کے نیچے دکھا کے بتاتے ہیں۔ تو یاد رہے اس طرح کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ کمال نہیں، کیونکہ تمہاری وجہ سے اگر کوئی رو دے تمہاری تکلیف دینے کی وجہ سے تو گویا تم بہت بڑے مجرم ہو، اور اگر کوئی تمہاری وجہ سے مسکرا دے، ہاں لیکن مسکرا تو ایسا نہیں کہ جھوٹ بول کے، ورنہ بہت سے لوگ کامیڈی کرنے والے بھی ہنسا دیتے، تو ویسا نہیں، بلکہ جو صحیح معنوں میں اچھے سے آپ کا دل خوش کر دے، تو یقیناً یہ خوش کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہو، اور اللہ والوں کا اخلاق کتنا پیارا ہوتا۔ ایک واقعہ شاید میں نے کبھی بتایا تھا، آپ کو یاد ہو کیا نہیں، ایک بزرگ کی بارگاہ میں قافلہ آیا ملنے کے لیے، اس میں خواتین بھی تھی، مرد حضرات، بچے، بزرگ سب تھے۔ اب اچانک ہوا یوں کہ ایک شخص جب بیٹھے تو بیٹھنے میں ان کی ہوا خارج ہو گئی، بات سمجھ، ری خارج ہو گیس کو۔ اب ہوا یوں کہ جیسے ہی ان کی ہوا خارج ہوئی، اب وہ جو ہوا تھا وہ معاملہ یہ کسی لیڈیز کے ساتھ، عورت کے ساتھ، وہ بالکل شرمندہ ہو گئی کہ وہ اللہ والے بزرگ سامنے، اور ایسا ہو گیا اچانک، اب کیا کرے، انہوں نے نیچے منڈی کر دی۔ اب وہ بزرگ جو تھے نا بیٹھے، اب لوگ ان سے سوال کر رہے، حضرت میرا یہ سوال، میرے لیے دعا کرو۔ تو آپ کہتے ہیں کیا کہا آپ نے؟ زور سے بولیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ میرا مسئلہ ہے، تو کہا زور سے بولو۔ اب انہوں نے اس طرح کیا کہ گویا ان کو سنائی کم دیتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا حضرت اب تک کہ آپ کو اچھا سنائی دیتا تھا، لیکن ابھی اچانک کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا دراصل کسی کا عیب کھل نہ جائے، کوئی شرمندہ نہ ہو، اس لیے میں نے ایسا کیا کہ اس کے بعد سے کبھی آپ نے اس خاتون کو یا کسی اور آنے والے نئے شخص کو ایسا لگنے نہ دیا کہ آپ کو صحیح سنائی دیتا، ایسا لگتا آپ کو کم سنائی دیتا، لوگ چیخ کے بات کرتے تھے، آپ پہ جواب دیتے تھے، معلوم ہوا اللہ والے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے تھے۔ لیکن کیا آج میرے آپ میں یہ عادت ہے کہ ہمارے اندر ہے؟ ہم تو لوگوں کا پردہ فاش کر دیتے اور کہتے کہ ابھی میں تو اس کا پردہ ایسا فاش کروں گا نا ابھی معلوم پڑے۔ تو یاد رہے کہ یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو دنیا میں کسی کے ایک عیب کو چھپائے گا، قیامت کے دن میرا مولا اس بندے کے 70 عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیدا تو حسن اخلاق یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حسن اخلاق جس کے پاس میں ہے نا، ابھی ہم لوگ حال ہی میں گئے تھے
الحمدللہ بریلی شریف اور کلیر شریف، الحمدللہ مکن پور شریف، دیوا شریف، پھر وہیں ایک ہم لوگ گئے تھے صفی پور شریف. تو وہاں پر جب پہنچے تھے خانقاہ تھی بڑی، اللہ کی ولی کی بارگاہ تھی اور ایک جگہ خانقاہ، اور وہاں 2 سجادہ نشین تھے. تو ہم لوگ ملے، سلام دعا ہوئی. تو وہ سجادہ نشین جو 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی نے بڑی پیاری بات کہی. یعنی ہم گئے سلام دعا، تو انہوں نے کہا کھانا وغیرہ کھائے؟ ہم نے کہا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. تو کہا نہیں آپ ادھر ہی ہمارے ساتھ میں کھانا عشاء بعد، آپ لوگ فارغ ہو جاؤ حاضری دو اور عشاء بعد آپ یہیں کھانا، ہمارا یہی لنگر رہے گا. کہیے سبحان اللہ. تو ہمارے ساتھی نے کہا نہیں چلے گا حضرت، کوئی تکلیف نہیں. تو کہا نہیں ایسا نہیں. پھر انہوں نے ایک قول بتایا بڑا پیارا، یہ آخری بات پھر سلام دعا. انہوں نے بڑا پیارا قول، انہوں نے کہا کہ دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ سے پوچھا گیا کہ بزرگوں کے اندر وہ کون سی ادا تھی جو سب سے زیادہ پائی جاتی تھی اور اس وجہ سے لوگ ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے، اللہ والوں کے پاس کون سی ایسی ادا تھی، کون سا ایسا کمال، ایسی خوبی تھی کہ ہر کوئی ان کی طرف کھینچا چلا آتا تھا. آپ دیکھیں نا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ہر کوئی جاتا ہے. اور آج بھی اگر مسجد کے امام صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب، کوئی بزرگ اللہ والے ہیں، تو ہر کوئی ان کے قریب آتا ہے. ہر کوئی، اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی آتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں غیر جو ہم جیسوں کو دیکھ کر کترائیں گے، غصہ ہوں گے، لیکن اللہ والوں کے پاس آنے پر وہ فخر کرتے ہیں اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں. اب خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک بہت پیارا قول جو انہوں نے سنایا تھا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ والوں کے اندر 2 خوبی ہوتی تھی. نمبر 1 حسن اخلاق، نمبر 2 دسترخوان. محبت سے بولو، سمجھے آپ لوگ؟ نمبر 1 کیا ہوتا تھا؟ حسن اخلاق. کیا ہوتا تھا؟ یعنی ان کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا، نرم لہجہ. اور حدیث پاک میں نا کہ جنتیوں کی نشانی دیکھنا ہے آپ کو کہ جنتی کیسے ہوتے. تو حدیث پاک میں کہ جنتی ایسے ہوتے کہ ان کا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. اور یہاں قول بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے حسن اخلاق کے اتنے پیکر ہوتے تھے کہ آپ دیکھیں کوئی آئے مہمان تو اس کے لیے چادر بھی بچھا دیتے تھے، پانی بھی اپنے ہاتھ سے دیتے تھے. اچھا نمبر 2 دسترخوان. آپ دیکھیں ولیوں کی شان کہ وہ جب تک بظاہر زمین کے اوپر رہتے تھے تب بھی کھلاتے تھے، اور آج زمین کے اندر تشریف لے گئے تب بھی ان کے نام پر لوگ لنگر لٹاتے نظر آتے ہیں. تو معلوم ہوا یہ 2 چیز ہمیں بھی اپنانا ہے. کہیے انشاءاللہ اپنائیں گے. یہ آخری بات تھی اس محفل کی کہ ہم بھی کوشش کریں اپنی حیثیت کے مطابق. ارے دیکھیے حسن اخلاق میں تو کوئی پیسہ جائے گا نہیں. کوئی جائے گا پیسہ؟ کچھ نہیں. آپ نے اگر نمازیوں سے مسکرا کے بات کیا، آپ نے اگر کسی سے مسکرا کے ہاتھ ملایا ہے نا، اپنے مومن بھائی سے، عاشق رسول سے اگر آپ نے ملا، اچھا کبھی ہم ناراض ہوتے اس کو ان کی شادی کی دعوت نہیں دی تو اتنی بات پر ناراض نہ ہو جاتے. اس نے مجھے اپنے گھر نہیں بلایا، نہیں ناراض ہو، بلکہ آپ سوچیں معاف کر دیں. کوئی بات نہیں، کوئی وجہ ہوگی، شاید بیزی ہوگا، کم کیا ہوگا، چھوٹا نہیں بلایا، کوئی بات نہیں، آپ بلا لیں، آپ اپنا اخلاق دکھائیں. کہیے انشاءاللہ. اور ایک پیاری بات آخر میں بتا دوں کہ جس طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ بولیے، سب بولیے. ہاں صحیح جواب انہوں نے دیا، خواجہ غریب نواز نے. اب اگر کوئی غیر بھی آپ سے کہے نا کہ یہ مسلمان جو وہ تلواروں کے بیس پر چلتے ہیں، مسلمانوں میں پہلے سے لڑائی جھگڑا یہ وہ، تو آپ کہنا نہیں ہمارے غریب نواز آئے تھے تو آپ کے پاس میں کوئی تلوار نہیں تھی، ہاں ایک تلوار تھی. اب وہ کہے گا دیکھ تو بھی مان لیا نا تلوار تھی، تو آپ کہنا سن پوری بات کہ غریب نواز کے پاس تشریف لائے تلوار تھی، لیکن اللہ والوں کے پاس تلوار لوہے کی نہیں بلکہ محبت کی ہوتی تھی. اور لوہے کی تلوار 1 کو 2 کرتی ہے، 1 کو 2 کرتی ہے، 4 بھی کر دیتی ہے. ارے 36 بھی لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے ٹکڑے کروں گا، تو لوہے کی تلوار تو اتنا کر دیتی ہے، لیکن محبت کی تلوار 2 کو 1 کر دیتی ہے. آپ دیکھیں نا محبت کی تلوار اگر ہو تو 2 خاندان بھی مل جاتے ہیں، ملتے ہیں نا. ارے محبت کی تلوار ہی تو ہے کہ ہم سب حضور کے امتی ہیں. اور الحمدللہ آپ اور میں یہاں جو جمع ہوئے، کیوں جمع ہوئے؟ میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں.
آپ بیٹھے کہ آپ مجھے اپنے گھر کی بات بتا رہے کہ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں میری شادی تب ہوئی، بچے یہ ہے، ایسا نہیں نہ آپ مجھے اپنا بتاؤ نہ میں آپ کو اپنا بتاؤں، پھر ہم کیوں بیٹھے ہیں، کیوں جمع ہوئے؟ تو مقصد یہی ہے کہ الحمدللہ ہم سب عاشق رسول ہیں، ہم محبت رسول کے نام پہ جمع ہوئے، تو یاد رہے کہ محبت کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہو، کہیے انشاءاللہ۔ حسن اخلاق کے آپ پیکر بنے، بچوں کے اندر ادب پیدا کریں، آپ اپنے اندر حسن اخلاق لائیں۔ بہت ساری ہماری بہنوں میں بھی برا نہ مانے ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ معاذ اللہ جھگڑالو ٹائپ ہوتی ہے نا، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے جب دیکھو آئے دن جھگڑا، کچھ تو ایسے کہ بالکل آئے دن ہاتھا پائی یہ پھر اٹھا لیے۔ تو یاد رہے کہ مردوں میں بھی عادت نہیں ہو، عورتوں میں بھی عادت نہیں ہو کہ جھگڑالو کی عادت جو جھگڑنے کی ہے نا، یہ اچھی عادت نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تھا کہ بتائیے میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے یہی آیت پاک پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ نے اپنے حبیب کو خلق عظیم عطا فرمایا کہ سب سے بہتر، سب سے افضل میرے آقا کا اخلاق کریمہ تھا۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا کہ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں ہے، ایک عورت جو ذہنی، جس کا ذہن صحیح نہیں ہے، یعنی لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، لیکن وہ جب مسجد کے باہر سے اشارہ کرتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کو بلاتی ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں، کافی دیر دوپہر کا وقت تھا، کڑک دھوپ تھی، تپش تھی، وہ کچھ کہتی جا رہی ہے، میرے آقا سماعت کر رہے ہیں، فاروق اعظم باہر تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت ذہنی صحیح، اس کی ذہن صحیح نہیں ہے، یہ پاگل ہے، آپ اس کی بات سن رہے ہیں اور کافی دیر ہو گئی، آپ یہاں دھوپ میں کھڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا اس کی بات کوئی نہیں سنتا ہے، سب اس سے دور بھاگتے ہیں۔ میرے آقا مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں عمر سنو، اس کی بات کوئی نہیں سنتا، کیا میں بھی اس کی بات نہ سنوں؟ محبت سے بولو، کیا فرماتے اس کی بات میں بھی نہ سنوں؟ میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ اس لیے شاعر نے کہا نا کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ بہت عمدہ، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ اخلاق کے کریمہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ یقیناً جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ بندہ کامیاب ہوگا، اگرچہ آپ کم پڑھے لکھے ہیں، آپ دکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں، آپ امیر زادے نہیں، آپ کا رنگ گورا نہیں، آپ کی زیادہ ٹچ نہیں، لیکن آپ کا اگر اخلاق اچھا ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، بیہیویئر اچھا ہے، تو آپ جہاں بھی جائیں گے، جس سے بھی ملیں گے، سامنے والا کہے گا بھائی اخلاق کا بہت اچھا ہے، اور لوگ دعا دیں گے، آپ سے دوبارہ ملنے کی خواہش پیدا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے، کہیے انشاءاللہ۔ اور یہ دعا بھی کیا کرے، نماز پڑھتے نا، نماز کے بعد ہم لوگ سب دعا مانگتے ہیں کہ میرا گھر ہو جائے، گاڑی مل جائے، موبائل بڑا ہو، ہے نا، میرا نام بہت ہو، میں پڑھائی میں پاس ہو جاؤں۔ تو یاد رہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق عطا کرے، کہیے آمین۔ کیونکہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے نا، آخرت کی دعا مانگے، آخرت کے تعلق سے، اے اللہ میری قبر بعد مرنے کے، میری قبر کو نورانی کر دینا، اے اللہ قیامت میں مجھے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمانا۔ تو اگر یہ ساری دعا ہوگی تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔